صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے کترا کر نکل جاتا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ وَلَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور جس طریقے سے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنی اس نیند کے بارے میں سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ان میں سے کسی ایک کہنے والے نے یہ کہا اور پوچھا کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم حصہ نیند کی حالت میں رہے ہوں گے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک یوں سوئے ہوئے رہے، اس کا اندازہ اپنے کو نہیں ہے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اب اپنے میں سے کسی کو بھیج دیجئے ان چاندی کے سکوں کے ساتھ بازار میں، یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کتنی دیر پڑے رہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، چھوڑو نا، ابھی پیٹ پوجا کرنا ہے، چلو کھانے کے لیے منگانا ہے، کسی کو چاندی کے سکے دے کر بازار روانہ کرو۔ وَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور وہ جا کر اچھی طرح سے دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں پاکیزہ کھانا ملتا ہے، حلال کھانا ملتا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور جب جائے کھانا لانے کے لیے تو بالکل اخلاق اور شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دکاندار سے پیش آنا، اور کسی کو اپنے ایمان والے ہونے کا احساس مت ہونے دینا۔ ان کے ذہن میں ہم کچھ دیر سوئے، بادشاہ سے بچ کر نکلے ہوئے تھے، اور بادشاہ نے کہا تھا کہ ہمارے نظریے کو قبول کرنا ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو وہی چیز ذہن میں ہے۔ تو جس کو کھانے کے لیے بھیج رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ بڑے نرمی سے پیش آنا اور کسی کو احساس نہیں ہونے دینا کہ تم کون ہو۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کیونکہ اس شہر کے لوگوں کو اگر تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا، یرجموکم،
تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے دین میں تمہاری گھر واپسی کر دیں گے، اپنے دین میں تمہاری گھر واپسی کر دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر ایسا ہو گیا تو بالکل بھی کامیابی تمہارے مقدر میں نہیں رہے گی، یعنی کبھی تم فلاح نہیں مل سکے گی، تمہیں کامیاب نہیں ہو سکو گے تم۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی۔ وہ بندہ جو گیا اس کے ذریعے سے لوگوں کو پھر پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، سکوں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ یہ سورت کا شان نزول میں نے آپ کو بتایا تھا، چلے میں ترجمہ پہلے کر دوں پھر اس کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی وہ یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نہیں آئے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو۔ اب جب لوگوں کو اصلیت پتہ چل گئی کہ یہ کئی صدیوں کے بعد اٹھے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنا دینا چاہیے۔ قال الذين غلبوا ربهم اعلم بهم، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آپس میں بات کر رہے کہ بھئی یہ کب تک سوئے، کتنے سال کے بعد اٹھے، کتنے صدیوں کے بعد اٹھے، ان کا کیا حال ہے، ان کی اصل تاریخ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر کنٹرول حاصل تھا، غلبہ حاصل تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے اوپر یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا دیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو بھی ان کا پورا علم نہیں ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث مت کرو۔ کتنے تھے، کتنے سال سوئے، کہاں کے تھے، اس سے مطلب نہیں ہے، اس سے سبق کیا ملتا ہے وہ دیکھو۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے کوئی پوچھ گچھ کرو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے تو کروں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي أَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے زیادہ قریب ہو۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک سوتے رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں۔ ابصر بہ واسمع ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی میں نے تلاوت باری تعالیٰ کی توفیق سے ابھی آپ کے سامنے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا سورہ کہف کا چوتھا درس ہو رہا ہے، اور گزشتہ مہینے میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے درس نہیں ہو سکا تھا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ کی توفیق سے درس کا یہ سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے۔ اب چونکہ 2 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً، تو یقیناً ذہنوں میں وہ سارا خلاصہ تو نہیں ہوگا، اور جب وہ خلاصہ نہیں ہے تو بات کو تسلسل کے ساتھ سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں گزشتہ درس کا کچھ خلاصہ اور کچھ باٹم لائن آپ کے گوشِ گزار کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ پچھلے درس میں کیا بات کہی گئی تھی اور کیا پڑھا گیا تھا۔ گزشتہ درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، کب کے تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے۔ اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی تھی۔ ایک بات تو یہ بتا دوں کہ قرآن یہ کوئی قصہ گوئی کی اور داستان گوئی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن اگر کسی واقعے کو بیان بھی کرتا ہے تو واقعے کی جزیات کو اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن کا انداز کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ قرآن اس چیز پر زیادہ فوکس کرتا ہے جو چیز ہماری ہدایت کے لیے موضوع ہوتی ہے۔ تو اصحاب کہف کون تھے، کب کے تھے، کس دور کے تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ احادیث میں اور پھر مفسرین کرام نے جو ہے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں، اسی کی بنیاد پر گزشتہ درس میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ ایشیائے کوچک کا وہ علاقہ جو ابھی اس وقت ترکی میں پڑتا ہے، اس کا ایک شہر ہے جس کو آج کل طرطوس کہا جاتا ہے، اور اس وقت وہ افسوس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں کے یہ لوگ تھے، اور یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال بعد کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 550 سال کا عرصہ ہے۔ اگر یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 250 سال بعد کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 300 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تقریباً 300 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا نہیں بلکہ بہت پہلے کا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا ہوتا تو یہودیوں کو اس واقعے سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ قریش مکہ کو یہودیوں نے یہ سوال دیا تھا کہ جا کر پوچھو اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، یا اور اسی طریقے سے روح کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ سوال تو یہودیوں نے دیے تھے مشرکین مکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے اور آپ کی نبوت کو جانچنے کے لیے۔ اگر یہودی یہ سوال دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے زمانے کا واقعہ ہوگا یا ان کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہوگا۔ ڈیفینیٹلی حضرت عیسیٰ کے بعد کا یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ بہرحال جس زمانے کا بھی یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا،
اور انگلش میں اس کو جو پروناؤنس کیا جاتا ہے ڈیشیس کے ذریعے سے. ڈیشیس نامی بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ مشرک تھا، کافر تھا، اللہ کی توحید پر قائم نہیں تھا، بلکہ اپنی خدائی کا اعلان کرواتا تھا. تو وہ جو بادشاہ تھا اس کے زمانے میں کوئی توحید پر قائم رہتا یا توحید پر قائم رہنے کا یا مسلمان ہونے کا اعلان کرتا تو ایسے ایمان قبول کرنے والوں کو وہ بادشاہ بڑا یعنی کہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتا تھا. چند نوجوان تھے، تقریباً 6 لوگ تھے یہ، جن کے نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کا نام یملیخہ تھا، ایک کا نام مکسل مینا تھا، ایک کا نام مسلینا تھا، ایک کا نام مرنوش تھا، ایک کا برنوش تھا، اور ایک شازنوش. یہ 6 لوگ تھے، نوجوان تھے، کوئی بہت زیادہ عمر دراز نہیں تھے. یہ 6 تھے، اور یہ 6 عیسائی علماء کی محنت کی وجہ سے اسلام قبول کر چکے تھے اور بادشاہ کے مذہب پر نہیں تھے. بادشاہ کو اور وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا تو بادشاہ نے ان کو دربار میں بلوایا، اور دربار میں بلوا کر کہا کہ دیکھو ابھی کچی عمر کے ہو، یہ سب غلط نظریات اور عقیدوں کے شکار مت ہو. ابھی چونکہ تم کم عمر ہو اس لیے میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، 1 ہفتے کا وقت ہے، میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے تم نے سدھر جانا، اور اگر نہیں سدھرے تو پھر تمہیں جو ہے ہم لوگ سنسار کر دیں گے. ایسی دھمکی دیا اس نے. تو یہ آپس میں انہوں نے ایک ایک کر کے نکلے، راستے میں ملاقاتیں ہوئی، اور یہ طے کیا کہ بادشاہ تو بڑا ظالم ہے، یہاں اگر رہیں گے تو اپنے دین و مذہب پر قائم نہیں رہ سکیں گے. اگر اپنے کو دین اور مذہب پر قائم رہنا ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں اور ایسے جانا ہوگا کہ ہم ان کی نظروں میں نہ آ سکے. اگر یہ تلاش بھی کریں تو ہم کو پا نہ سکے، ایسے ہم کو نکل جانا چاہیے. چنانچہ وہ 6 کے 6 جو ہیں وہ کسی غار کی طرف جنگلوں میں نکل گئے. راستے میں ایک چرواہا مل گیا، راستے میں ایک چرواہا بھی مل گیا. اس کا بھی نام بتایا تھا میں نے، اس کا نام تھا کفشتیتوس. اس کا نام تھا کفشتیتوس. اب یہ 6 سے 7 ہو گئے. اب یہ 7 کے 7 جا رہے تو ایک کتا راستے میں ان کے اوپر بھونکنا شروع کر دیا. اس کو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے ہکالے کرے اور بھگانے کی کوشش کرے. اور بیٹے آپ کو اگر نہیں سننا ہے تو گھر چلے جاؤ، آپ ڈسٹرب مت کرو، اور اگر سننا ہے تو بالکل خاموش بیٹھو. ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، سامنے مت آؤ. تو اس کتے کو انہوں نے بھگانے کی کوشش کی، کتا بھاگا نہیں. ان لوگوں نے 1 سے 2، 2 سے 3 مرتبہ جب اس کو بھگانے کی کوشش کی تو کتے کو اللہ نے قوت گویائی دے دی. اس نے کہا مجھے کیوں بھگاتے ہو، میں تمہارا نقصان تھوڑی نہ کر رہا ہوں، بلکہ تم جہاں بھی رہو گے میں تمہاری چوکیداری کا کام کروں گا، تمہاری حفاظت کا کام کروں گا، مجھے اپنے ساتھ لے لو. چنانچہ وہ کتا بھی ساتھ ہو گیا، اور کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غار تک پہنچایا. غار تک گئے. اب وہ بہت دور سے چلتے ہوئے گئے تھے، کافی تھکے ہوئے تھے. تھوڑا بہت جو کچھ کھانے کا تھا ساتھ میں وہ کھایا، اور کھا کر پیٹ ٹیکی، اور پیٹ ٹیکی تو آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے. اب جب سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان کیسے کیا دیکھیے. کتنے سال کے بعد اٹھے انہوں؟ 309 سال کے بعد. 309 سال تک کوئی سوتا رہے اور پڑا رہے زمین پر تو زمین تو یوں ہی کھا لے گی اس کو، وہیں سڑ جائے گا جسم، برابر ہے. ایک جگہ پر پڑے پڑے انسان کے جسم کو مٹی کھا لیتی ہے. انسان کے جسم کو دواخانے میں بھی اگر پیشنٹ کوما میں چلے جائے یا کچھ ہو جائے اور اس کو مستقل جو ہے بیڈ پر رکھنا ہو تو اس کے لیے وہ پانی والا بیڈ تجویز کرتے، ایڈوائز کرتے. بھئی حرکت ہونا، کیا ہونا؟ حرکت ہونا. اگر حرکت نہیں ہوئی تو وہ حصہ جو کنٹینیوسلی
زمین سے یا بیڈ سے لگا ہوا ہے وہ سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو حرکت ہونا چاہیے۔ اب یہ 950 سال تک رہے، اور آپ کو بتاؤں کہ جب یہ بیدار ہوئے تو نہ ان کا لباس خراب ہوا، نہ ان کے چہرے پر جو ہے تو تھکاوٹ کے آثار تھے، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ان کے ناخن بڑھے، بالکل ایسا جیسے کوئی ایک 10 منٹ اور 15 منٹ کا ایک ریسٹ لیتا ہے اور اس کے بعد آدمی اٹھتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے، اس طریقے سے 309 سال کے بعد وہ بیدار ہوئے۔ اتنا اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان کیا۔ کیسے کیے سامان؟ جو حصہ آج ہم نے پڑھے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرما رہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم سورج کو دیکھو گے کہ جب وہ طلوع ہو رہا ہے تو طلوع ہوتے وقت ان کی غار سے دائیں جانب ہٹ کر چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو بائیں جانب ہو کر گزر جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام ان کی حفاظت کا کیا کہ سورج، دھوپ یا سورج کی روشنی یہ بھی ضروری ہے، لیکن براہ راست سورج کی روشنی اور اس کی دھوپ کسی کے جسم پر پڑتی رہے تو یہ نقصان دہ ہے، نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا کیا، وہ غار کچھ ایسی تھی کہ غار کا جو دروازہ تھا یا دہانہ، دروازہ تو نہیں تھا، دہانہ بولیں گے اس کو، یعنی اس کا جو کھلا حصہ جس سے غار میں جا سکتے تھے، وہ دہانہ تو بہت چھوٹا تھا، اور اندر جانے کے بعد غار بہت کشادہ تھی، بالکل چٹیل میدان کی طرح، اور اوپر سے جو غار کا دہانہ تھا وہ جو ہے شمال کی طرف تھا۔ کس طرف تھا؟ شمال کی طرف، یعنی اس کا دہانہ اس طرف ہے، شمال کی طرف۔ سورج نکل رہا ہے ادھر سے تو روشنی ادھر بڑھتے جائے گی، غروب ہو رہا ہے ادھر تو براہ راست دھوپ نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ دہانہ تو اس کا شمال کی طرف تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جگہ جگہ پر اس غار میں سوراخ بھی تھے بہت بڑے، مگر اتنے بڑے نہیں تھے کہ جس سے کوئی جا یا آ سکے۔ تو مستقل ٹھنڈی اور خوشگوار ہوائیں اس غار کے اندر آتی رہتی تھی، اور اس سوراخوں سے دھوپ بھی چھن کر آتی تھی، مگر چونکہ یہ سورج کے نہ طلوع ہونے کے رخ پر تھے غار کا دہانہ، نہ غروب ہونے کے رخ پر تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ اور یہ غار بھی بڑی تھی اور یہ بڑے حصے میں، کھلے حصے میں سوئے ہوئے تھے، تو اندر دھوپ تو آتی تھی، دھوپ تو اندر آتی تھی، لیکن ان کے جسم پر نہیں پڑتی تھی۔ طلوع آفتاب کے وقت بھی دھوپ آتی تھی، غروب آفتاب کے وقت بھی دھوپ اندر آتی تھی، لیکن دھوپ اندر تو آتی تھی، ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی۔ تو دھوپ کا جو فائدہ ہے وہ تو ان کو حاصل ہو جاتا تھا، اور ڈائریکٹ براہ راست سن ریز کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے وہ محفوظ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ وہاں پر ایک کشادہ چٹیل میدان میں تھے۔ ایک بات کیا سمجھ میں آتی ہے اس سے دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو اور اللہ کی قدرت پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام انسان کے لیے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پر یقین ہو، اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ کی مدد ساتھ رہتی ہے، لیکن انسان اور ہاتھ پر مارنا پڑے گا، ہاتھ پر چھوڑ کر غیبی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ پر تو مارنا پڑے گا، اس کے بغیر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں۔ بہرحال اب دیکھیے ایک بات یاد آ گئی مجھے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں، اور ایک شخص کوئی منافق تھا یا کوئی تھا، وہ مستقل حضرت ابو بکر کو جو ہے بدتمیزی کر رہا تھا، اور اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں،
اور حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور وہ جتنا حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہتا، اللہ کے رسول مسکرا رہے، اللہ کے رسول مسکرا رہے۔ اب وہ غلط بات کر رہا، اللہ کے رسول مسکرا رہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ تل ملا رہے ہیں۔ اب برداشت کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اب اس کی بکواس کچھ زیادہ ہی ہوتی چلی گئی، تو حضرت ابو بکر نے جو ہے جواب دینا شروع کیا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اللہ کے رسول جو اس شخص کے غلط سلط کہنے کے بعد بھی مسکرا رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جواب دیتے ہی فوراً اٹھ کر وہاں سے چل گئے۔ حضرت ابو بکر کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص تو مجھے بڑا بھلا برا کہہ رہا تھا اور اللہ کے رسول دیکھ کر مسکرا رہے تھے، میں نے جواب کیا دیا، اللہ کے رسول اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جواب دیا، آپ اٹھ کر چلے آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر بات یہ ہے کہ جب تک وہ شخص تم کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش بیٹھ کر صبر سے کام لے رہے تھے، اللہ پر معاملے کو چھوڑ رہے تھے، تو اللہ نے ایک فرشتے کو متعین کیا ہوا تھا، وہ جو بات بھی کہتا تھا یہ بندہ، فرشتہ اس کا جواب دیتا تھا، اور میں فرشتے کے جواب کو دیکھ کر اور سن کر مسکرا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی تم نے جواب دیا فرشتہ رخصت ہو گیا تو میں بھی چلا آیا اٹھ کر۔ تو انسان جب اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ پر معاملات کو چھوڑے تو اللہ بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ بندے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے، یہ ہے۔ بہرحال اس لیے بندے کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، اپنے خالق و مالک کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق اچھا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا اور مضبوط ہوگا اتنا اللہ کا غیبی نظام ہمارے لیے کام کرے گا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھ۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آدمی کمزور ہے اور سامنے والا طاقتور ہے تو طاقتور ہی غالب ہوگا، ہرگز نہیں۔ ہر دور میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے بندوں ہی کی جیت ہوئی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دہائیاں لگ گئے ہو، لیکن جیت تو اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی رہی ہے۔ فرعون اور موسیٰ کا واقعہ دیکھیں آپ۔ فرعون بادشاہ تھا، اور بادشاہ بھی کیسا؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے آپ۔ نمرود بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور پوری دنیا پر حکومت تھی اس کی۔ حضرت ابراہیم ایک عام شخص تھے اس کی بادشاہت میں۔ آپ دیکھیں، قارون دولت کے خزانے تھے اس کے پاس، اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے کئی افراد کی جماعت لگتی تھی، اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر کنگال تھے۔ بکریاں چرائی ہیں 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی، بکریاں چرائی ہے، برابر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، فرعون جیتا یا حضرت موسیٰ؟ نمرود کامیاب رہا یا حضرت ابراہیم؟ قارون کامیاب رہا یا حضرت موسیٰ؟ ہر دور میں اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی کامیابی ملی ہے۔ ہاں، صبر آزما حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان صبر آزما حالات میں جو جتنا مضبوط اور ثابت قدم اپنے آپ کو ظاہر کرے گا وہ اتنا کامیاب ہوگا۔ واویلا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین، اس کی حالت بالکل تباہ کر دیا گیا، غزہ تباہ کر دیا گیا۔ کتنا بارود گرایا گیا اس پہ؟ کتنا؟ 13 لاکھ ٹن۔ کتنا؟ 13 لاکھ ٹن۔ امریکہ نے
ہیروشیما اور ناگاساکی پر صرف 3 ٹن گرایا تھا. کتنا؟ 13 ٹن. کتنا؟ 13 ٹن گرایا تھا. آپ گوگل سرچ کیجئے. امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر صرف 13 ٹن بارود گرایا تھا. دونوں شہر بالکل صفایا ہو گیا تھا. آج تک بھی وہاں پر جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ ان بارود کے اور ان نیوکلیئر ذرات کے کیمیکل کے اثرات سے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں آج تک بھی. اور انہوں نے کئی لاکھ ٹن جو ہے تو اسرائیل نے غزہ کے اوپر بارود برسایا ہے. صرف 12/60 کی پٹی ہے. یہ کتنی ہے؟ 12 چوڑائی ہے 12 کلومیٹر اور 60 کلومیٹر کی لمبائی ہے. کس کی؟ غزہ کی. ہاں. اور اس قدر ظلم اور بربریت کا حال ہے. لیکن یہ جو جنگ اسرائیل نے شروع کی تھی کس لیے؟ 2-3 مقاصد تھے اس کے. حماس کو ختم کرنا، غزہ پہ کنٹرول حاصل کرنا اور حملہ کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑانا. 2000 کب سے شروع ہوئی؟ 23 سے نا. 7 اکتوبر 2023 سے جنگ شروع ہوئی، اب تک چلتی رہی. ہزاروں لاشیں جو ہے گرا دیے گئے. لیکن ان تینوں میں سے ایک میں بھی کامیابی ملی؟ حماس موجود ہے. غزہ اس پر کنٹرول ان کا نہیں ہوا، اور نہ ہی جو ہے انہوں نے جنگ کے ذریعے سے اپنے قیدیوں کو چھڑایا. بھیک مانگ کے امریکہ کو بیچ میں ڈال کے کر کے ہی جو ہے تو قیدی لینا پڑ رہا. تو اس کے باوجود بھی کامیابی، لاشیں ان کی زیادہ جا رہی ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کامیابی کس کی ہے؟ جنگ میں کامیابی فلسطین کی ہے. کیونکہ مقاصد کا حاصل ہونا وہی کامیابی ہے، مقاصد میں فیل ہونا وہ ناکامی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. اصحاب کہف نے اپنے معاملے کو کس پر چھوڑا؟ اللہ پر چھوڑا. اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اثاثہ چھوڑ دیا، سرمایہ چھوڑ دیا، دوست اور تعلقات والوں کو چھوڑ دیے، اور اس کے بعد نکل گئے اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر شہر سے باہر جنگلوں میں. اللہ نے ایسے غار تک ان کو پہنچا دیا. وہ نہیں گئے، اللہ نے پہنچایا ایسے غار تک کہ جس کا دہانہ چھوٹا ہے، غار اندر سے وسیع ہے، دھوپ اس میں براہ راست ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی، ہوا برابر اندر رہتی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 309 سال تک بھی سونے کے باوجود ان کے جسم صحیح سلامت رہے. سمجھے آپ؟ اور یہ سورج کی روشنی پڑنے نہیں پڑنے اور ہوا ملنے نہیں ملنے کی وجہ سے نہیں رہے زندہ، یہ اللہ کی قدرت سے، یعنی کہ 309 سال کے بعد یہ اٹھے ہیں. ذالک من آیات اللہ. اللہ تعالیٰ خود آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو اتنا اٹھے ہیں، غار میں پناہ لیے، لمبے عرصے تک سوتے رہے، دھوپ سے محفوظ رہے، یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کی نشانی ہے. ان کا کوئی کمال تھا اس میں؟ 309 سال تک سونا، غار تک پہنچنا اور دھوپ سے محفوظ رہنا، اور پھر دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے اندر اپنی قوم سے جدا ہونے کے لیے جو ہمت چاہیے وہ ہمت کا پیدا ہونا، اللہ کے بھروسے پر غار میں داخل ہو جانا، دل کا پکا ہو جانا، ہمت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. تو یہ ساری چیزیں کس چیز سے ہوئی؟ اللہ کی مدد سے. تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یہ ساری چیزیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان نظر عام سہی، عرفان نظر عام نہیں. عرفان، معرفت حاصل ہونا یہ بہت مشکل ہے. ظاہری علم انسان حاصل کر لیتا، کتابیں پڑھ لے گا، سوشل میڈیا پہ کچھ سرچ کر لے گا، اور کچھ نہ کچھ سورسز کے ذریعے سے ظاہری طور پر کچھ علم حاصل کر لے گا. لیکن جس چیز کو معرفت کہتے ہیں وہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے،
وہ اللہ کی توفیق ہی سے ملتی ہے۔ معرفت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی توفیق ہی سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ یقیناً اصحاب کہف کا یہ حال اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے، لیکن یہ اور اس طرح کی نشانیاں ان سے ہدایت کون حاصل کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ ہدایت دے وہی دے سکتا ہے، ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، کتنی حفاظت کی انہوں نے اللہ کے رسول کی، ہر وقت آپ کے لیے ایک سپر بن کر رہے، شیلٹر بن کر رہے، مضبوط پناہ گاہ بن کر رہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ابو طالب کی موجودگی میں اللہ کے رسول تک آنا تو دور، اف کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ ابو طالب جو مضبوط پناہ گاہ تھے اللہ کے رسول کے لیے، ہدایت سے محروم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ ہدایت کا حاصل کرنا بھی انسان کے اپنے بس کا کام نہیں ہے، مقدر میں رہے گا تو ہی ملے گی۔ اور آگے فرما رہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی بھی شخص، یعنی کہ کوئی اس کا مددگار اور کوئی اس کا والی نہیں بن سکتا ہے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لے آ سکے۔ ہاں، اور اللہ کسی کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دی ہے۔ کیا دی ہے؟ عقل سلیم دیا ہے، سینس دیا ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہے۔ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو اپنے مفاد کی یا اپنے حق میں جو چیز بہتر ہوتی ہے اسی کا فیصلہ کرتا ہے، اسی کا فیصلہ کرتا ہے نا۔ تھوڑا پیسہ آئے گا تو گھر بنا لے گا، اور تھوڑا پیسہ آ جائے تو بچوں کو اچھا پڑھا لے گا۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کبھی دوسروں کے بچے پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ذات کا پہلے کام کرتا ہے اچھے بھلے کا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر سینس ہے، شعور ہے، عقل ہے، اور عقل کو اپنے مفاد میں استعمال کرتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عقل کو وہ یہ نہیں سوچتا اس عقل سے کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کے حکم سے بارش برستی ہیں، اور اس بارش کی وجہ سے زمین سے اللہ تعالیٰ غلے کو نکالتا ہے، اور وہی غلہ ہماری جو ہے غذا بنتا ہے۔ یہ سارا نظام جس کے حکم سے چلتا ہے، جس کی مرضی سے چلتا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، تو مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کو ہم نے دونوں طرح کے اختیارات دے دیے، خیر کا اختیار بھی ہے، شر کا اختیار بھی ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے منتخب کر سکتا ہے، اور پھر انسان ایک مرتبہ جس رخ پر جاتا پھر ویسے ہی اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے گوگل کا، یوٹیوب کا، ان کا الگوریزم کیا ہے؟ ان کا الگوریزم یہ ہے کہ گوگل پہ، یوٹیوب پر اگر آپ نے کوئی چیز سرچ کر لی تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے اس کا الگوریزم وہی یا اسی ٹائپ کی چیزیں لا کر رکھ دیتا۔ آپ نے کوئی اچھی کسی عالم دین کی تقریر سرچ کری کسی ٹاپک پر، پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر، آپ نے ایک عالم دین کے بیان کو سرچ کیا، لیکن اس پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر یوٹیوب، گوگل اور دوسرے جو سوشل میڈیاز ہیں ان کا الگوریزم یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس ٹاپک پہ چیزیں لا کر رکھ دیتے، آپ کو آگے بڑھاتے رہتے اس چیز میں۔ یہی حال انسان کے حق کے راستے پر چلنے یا جو ہے باطل کے راستے پر چلنے کی صورت میں ہوتا ہے کہ انسان اگر سچائی کے راستے کو، حق کے راستے کو، اسلام کے راستے کو اپناتا ہے تو اس راستے کے اندر آگے بڑھتے رہنے کے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے غلط رخ اختیار کرتا ہے تو پھر غلط رخ پر آگے بڑھتے رہنے کے جتنے اسباب ہوتے ہیں وہی چیزیں سامنے آتی رہتی۔ یہ ہے گمراہ ہونا۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اس اختیار کا صحیح فائدہ اٹھاؤ گے تو صحیح راستے پر جائیں گے، اور اگر اس کا غلط فائدہ اٹھاؤ گے تو غلط راستے پر جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا،
وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور تم گمان کرو گے کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ غار میں وہ جس انداز میں سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو دیکھو گے تو یوں محسوس کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہم رقود، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے کی نیند، آدمی جب نیند طاری ہو جاتی ہے تو جسم کیسا ہو جاتا ہے؟ ڈھیلا پڑ جاتا ہے جسم، پیر کدھر گیا تو ادھر ہی رہتا پڑے والا، بازو میں اگر کوئی سویا ہوا ہے، بچہ ہے، کوئی ہے، اس کے آنکھ پہ پیر چلا گیا، وہی پیر پڑے والا رہتا ہے، برابر ہے نا؟ تکیا ہٹ گیا، احساس نہیں ہوتا، جب تکلیف زیادہ ہو جائے تب احساس ہوتا ہے، بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بیدار ہوتا ہے تو بدن چست ہے، تھکے ہوئے ہیں اور سونا نہیں ہے، انسان سوچتا ہے خالی 5 منٹ ذرا پیٹ ٹیک لو، تھوڑا سا سہارا مل جائے گا، تو وہ کبھی لیٹا ہوا ہوتا ہے، پیر پہ پیر رکھا ہوا ہے، کبھی جو ہے ہاتھ سر کے نیچے رکھ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، تن و من اور چست نظر آتا ہے، اور سویا ہوا ہو تو جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے سوئے ہوئے تھے کہ تم اگر دیکھو گے تو لگے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور جیسے نیند آنے پر جسم کے اندر جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ علامتیں کوئی نظر نہیں آئے گی، ان کی آنکھیں بھی اس وقت کچھ حد تک کھلی ہوئی رہتی تھی، اگر کوئی دیکھ لے تو وہ سمجھنا ہی نہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان کیا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جو ہے دائیں بائیں برابر کروٹ دلاتے رہتے تھے، یعنی اس طریقے سے 309 سال تک جو سوئے، اگر ایک ہی کروٹ پر رہے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیا ہوگا، ایک ہی کروٹ پر رہنے کا نتیجہ جسم سڑ جائے گا، مٹی جسم کو کھا جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بار بار کروٹ بھی دلاتے رہتے تھے۔ اب کروٹ کیسے ہوتی تھی؟ 2-3 طریقے اس کے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے خود جو ہے ان کو کروٹ کروا دیتا ہو، دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی نرسری کے لیے لگا دیا ہو کہ نرسنگ کا کام کرتے رہو، بھائی اس کی نرسنگ کی ڈیوٹی پہ فرشتوں کو لگا دیا، جیسے ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں نرسز وغیرہ، اور وہ نرسنگ کا کام کرتے رہتے ہیں پیشنٹ کو، تو اس طریقے سے فرشتوں کو اللہ نے لگا دیا۔ یا یہ ہے کہ انسان جیسے نیند کی حالت میں کروٹ لیتا رہتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، کتنی بھی کروٹ لیتا ہے پتہ تھوڑی چلتا ہے میں نے کتنی کروٹ لیا ہے، تو آٹومیٹیکلی ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی کروٹ لیتے رہے ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کتا جو ہے غار کے دہانے پر دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات یہ کروٹ بدلنے سے ذہن میں آئی کہ جو بہت سے معذور ہوتے ہیں، جیسے کوما میں چلے جائے، کچھ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ 309 سال تک سوئے اور ہم ان کو کروٹ دیتے رہیں، تو اگر گھر میں کوئی پیشنٹ ہے، بڑے بزرگ ہے، دادا ہے، دادی ہے، کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، تو مزاج ایسا بنا کہ ان کو پلٹ کے نہیں دیکھتے، ان کے پھرے، ان کے مانڈیاں اور ان کے پیر وہ ایک جگہ پڑے پڑے جو ہے تو خراب ہونا شروع ہو جاتے، بہت سے دیکھنے میں آئے ایسے۔ کروٹ دینا چاہیے، حرکت دینا چاہیے، وہ واٹر بیڈ ڈلانا چاہیے، کچھ تو بھی کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے قرآن کی ایک ایک چیز سے اشارے ملتے ہیں، اور آج سائنس یہ کہہ رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے اس چیز کو بتا دیا تھا کہ ایک حالت پہ نہیں رکھ سکتے، ایک حالت پہ رکھو گے تو خراب ہو جائیں گے، اور ڈاکٹر آپ بول رہے کہ وہ بیڈ لانا پڑتا، حرکت نہیں کر سکتے، پیرالائز ہو گئے، خود سے جو ہے موومنٹ نہیں ہو سکتا ہے، وہ بیڈ لا کر دو، وہ بیڈ لا کر دیتے ہیں۔ قرآن نے کب بتایا؟ 1400 سال پہلے، کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اللہ کرے ہم ان کو کروٹ دیتے رہتے تھے۔ بہرحال آگے فرما رہے ہیں کہ کتا جو ہے وہ ان کے غار کے دہانے پر دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، اور کتے کی بھی کیا قسمت ہے، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا اس کا۔ کس کا تذکرہ؟ کتے کا۔ اچھا ایک کتے کا بھی نام تھا، کیا تھا نام کتے کا؟
اس سے پہلے بولا تھا میں بول دیتا ہوں. 2 مہینے ہو گئے, اب 2 مہینے کے بعد پوچھے بولے تو بغیر ریویژن کے. چلے ٹھیک ہے. کتے کا نام تھا قطمیر. کیا نام تھا؟ قطمیر. ہاں, تو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کتے کا. کیوں؟ اصحاب کہف کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ؟ اصحاب کہف کے ساتھ. اصحاب کہف کون؟ اللہ کے نیک بندے. اللہ کے نیک بندے اپنے ایمان کی, اپنے دین کی, اپنے شریعت کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غار میں جا کر پناہ لی. کتا ان کے ساتھ ہو گیا. اللہ نے اتنا مقام دے دیا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. اور میں نے شاید آپ کو پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ یہ جنت میں بھی جائے گا. کس کی شکل میں جائے گا؟ کس کی شکل میں جائے گا بولا تھا میں؟ بلعم بن باعورہ کی. اور بلعم بن باعورہ کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا بہت زبردست عابد تھا. ایسا زبردست عابد کہ مستجاب الدعوات بن گیا تھا. مستجاب الدعوات مطلب جو دعا کرا وہ دعا اس کی قبول. تو بنی اسرائیل کے اندر تھا یہ, اور شہر سے دور جا کر رہا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ حاسدین اس کے پاس گئے اور اس کو بولے تھے موسیٰ کے لیے بددعا کرو, ذرا بہت ستا رہے انہوں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بولے آئے کی نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, چل رہا, بولے ذرا کرو بددعا تم. انہیں بولا ارے کیا پاگل ہو گئے کیا ہے؟ وقت کے نبی ہیں, میری آخرت تباہ ہو جائیں گی, میں ختم ہو جاؤں گا, برباد ہو جاؤں گا. نہیں مانا. بعد میں انہوں نے لالچ دی اس کو کچھ بہت, یعنی کہ کئی مرتبہ آئے اور لالچ دیے تو لالچ میں آ گیا. اور ابھی صرف زبان کھول ہی رہا تھا کہ زبان اس کی منہ سے نکل کے لٹک گئی کتے کے جیسا, اور وہ مر گیا. ہو بددعا نہیں کر سکا نبی کے لیے. تو کہتے کہ یہ جو کتا ہے اس کی شکل میں جنت میں جائے گا, وہ تو جائے گا جہنم میں. مگر بہت عبادت کیا تو اتنی لاج ہے اس کی عبادت کی کہ کتے کو اس کی شکل میں ڈالیں گے, بعد میں فنا کر دیں گے. تو یہ کتے کا مقام کس کی وجہ سے بڑھا؟ کس کی وجہ سے بڑھا؟ ہاں, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے. کتا اگر ان کے ساتھ رہ گیا تو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا جنت میں داخل کریں. اور اگر ہم لوگ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں تو, علماء کے ساتھ جڑ کے رہے تو, اللہ کے اولیاء اور بزرگوں کے ساتھ رہیں اور ان کی خدمت میں لگے رہیں تو کیا مقام مل سکتا ہم کو؟ حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے اور نہ صحابہ ہوں گے, لیکن بڑے بڑے نبی اور انبیاء بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو میرے جملے پر, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ صحابہ, لیکن انبیاء بھی ان کو دیکھ کر ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ کون ہے بھئی, پیغمبر تو نہیں ہے, ہمارے گروپ کے تو دکھ رہے نہیں انہوں, اور ہے تو بھی کون, اتنا بڑا مقام ملا. تو ان کی پھر بعد میں صفات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. تو ان صفات میں سب سے پہلی صفت جو ہے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے. آج تو سب سے ایزی ٹارگٹ علماء, سب سے ہلکا ٹارگٹ کون بنے والا ہے؟ ارے مول صاحب تم نے یہ نہیں کرے, ارے مول صاحب تم نے وہ نہیں کرے. ارے بابا کیا 15,000 کے لیے میری 7-12 میرے لائف کی لکھ کے نہیں لے, کیا ہے؟ ایسا لگتا پورے لائف کی 7-12 لکھ کے اور PR کارڈ بنا کے لے لے والے, یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے, یہاں دکھ رہے تھے وہاں دکھ رہے. بھائی کر بھائی اپنا کام, جینے دے اپنی لائف. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندوں, میں نہیں ہوا, آپ سمجھیں گے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے نیک بندوں کی قدردانی کرنی چاہیے. اور علماء کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. بہت سے لوگ تھوڑا سا کچھ دین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا دین ان کو سمجھ میں آ گیا, سارا دین. پھر وہ سمجھانے لگتے ہیں علماء کو, آپ نے یہ بول دیا, آپ ایسا بول رہے, آپ ویسا بول رہے, آپ ایسا کر رہے ہیں. اب ان کی سمجھ زیادہ ہوگی. بہرحال یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کیا مقام ملا اس کو دیکھیے. اچھا ایک بات اور سمجھے, اللہ کے نیک بندے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ علماء بھی ہیں, انسان ہی ہیں,
یا بہت دیندار بھی لوگ ہیں تو کبھی غلطیوں کا مرتکب بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں سمجھنا کہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلط کام اگر اچانک نظر آ جائے تو ارے یار یہ تو خالی دکھاوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے انہیں، یہ خالی دکھاوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں سوچنا قطعاً. اس لیے کہ دنیا میں انبیاء کے علاوہ معصوم کوئی بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات یاد آگے سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عبداللہ. کیا نام تھا؟ لیکن لوگ ان کو بولتے تھے حمار. اور حمار کس کو بولتے ہیں؟ حمار بولتے ہیں ڈونکی کو، گدھے کو. ان کا نام تھا عبداللہ اور لوگ ان کو گدھا بولتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں. اور وہ صاحب جو ہے وہ بہت کامیڈین ٹائپ کے تھے، اللہ کے رسول کو آ کے ہمیشہ ہنسایا بھی کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ایک عادت یہ تھی کہ پینے کے بہت عادی تھے. کہ ہاں کیا پینے کے؟ شراب پینے کے عادی تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک دو مرتبہ، کہ شراب پینے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوڑوں کی سزا بھی دی تھی. اسلام میں شراب پینے والی کی سزا کیا ہے؟ کوڑے لگانا ہے. تو کوڑوں کی سزا بھی دی گئی ان کو، مگر وہ توبہ کرتے تھے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی تھی، پھر غلطی سے اپنا پی جاتے تھے. اور اللہ کو ایسے بندے پسند بھی ہیں کہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اور توبہ نہ کرنے کا یعنی کہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، لیکن اگر پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیں. ایسے ہی بندے پسند ہیں. اگر سب کے سب جو ہے اپن بزرگ بن جائیں گے تو فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اپنے سے کام چل جاتا تھا پورا. برابر ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اللہ کو ایسے بندے پسند ہے. ہاں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہر بنی آدم کا ہر شخص گنہگار ہے، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے، جو توبہ کرے. تو ان کا نام تھا عبداللہ، لیکن لوگ ان کو بولتے تھے گدھا. شراب پیتے رہتے تھے، آ کے اللہ کے رسول کو ہنسایا کرتے تھے. کئی مرتبہ ان کو سزا دی گئی. ایک مرتبہ ایسی شراب میں پکڑے گئے تو اللہ کے رسول نے کوڑوں کی سزا دی ان کو. تو جب ان کو کوڑے لگائے جا رہے تھے تو جو مجمع کھڑا ہوا تھا ان میں سے کسی نے کہا اس پہ اللہ کی لعنت ہو، کتنی مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں اس کو سزا کے لیے لایا جاتا ہے. ہر مرتبہ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ اب نہیں کروں گا، اور پھر پینے لگ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز ایسی بات مت کہو. وہ تمہیں گنہگار لگ رہا ہے، شراب پیتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں اللہ کی قسم. اور اللہ کے رسول نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو اولیاء ہیں ان سے محبت کرنے والا کبھی جو ہے ناکام نہیں ہوتا ہے. ایک صاحب آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کیا جواب دیے؟ آپ نے جواب نہیں دیے، آپ نے کاؤنٹر کوشچن کیے. وہ صاحب آئے اور کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا قیامت کب آئے گی؟ کیا تیاری کی آپ نے قیامت کی؟ آپ نے کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ بولے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ نمازیں بھی نہیں ہے، زیادہ روزے نہیں ہے، نفل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے پاس کوئی زیادہ خزانہ نہیں. ہاں ایک چیز ہے میرے پاس. بولے کیا ہے؟ تو کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، ہر شخص کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل نہیں کرنا ہے، عمل کرنا ضروری ہے، مگر اللہ والوں سے محبت، ان کا احترام، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. بہرحال تو ایک کتے کو اتنا بڑا مقام ملا. بات کہاں سے؟ کتے سے آئی تھی، برابر ہے. تو کتے کو جو ہے اتنا بڑا مقام ملا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں کتے کا ذکر ہے اور مولانا نے بہت تعریف کر دیے تو آپ جا کے کتا لا کے پالنا شروع کر دیں گے. نہیں، کتا پالنا ہماری شریعت میں جائز. ہاں، یہ ہماری شریعت کا واقعہ ہے کہ یہ پرانا واقعہ ہے.
ہماری شریعت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کتا پالنا جائز نہیں ہے. خالی شکار کے لیے یا چوری وغیرہ سے حفاظت کے لیے چوکیداری کے لیے کتے کو لا کے رکھے تو رکھ سکتے، وہ بھی شکاری ٹائپ کا کتا. کتے بھی الگ الگ ٹائپ کے رہتے ہیں، بہت آ رہے آج کل ان کے کلپا بہت آ رہے، کچھ بھی کر رہے، تعجب لگ رہا. انسان کے بچوں کو بچہ نہیں بول رہے، میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا منا، میرا شنا، اور وہ اس کے مکے لے رہے اور وہ کیا کیا. اللہ اکبر کبیرہ، دیکھے تو عقل حیران رہ جا رہی. اور سچ مچ کہہ رہا ہوں ایسے کلپا چل رہے. اب وہ میں جیسے بتایا کہ ایک بار جو چیز دیکھے تو زیادہ آتے، اب وہ ایک آدھے بار غلطی سے دیکھنے میں آگے ہوں گے کہ انہیں بھی پٹھا گوگل جو ہے یوٹیوب ڈائریکٹ وہی ڈالتے جا رہا سامنے. اب اس کو جا کے اندر سیٹنگ میں کرنا پڑا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان لائک دس ویڈیوز بول، تو پھر وہ بند ہوئے جا کے. نہیں تو یہ کتے کے بچے کتنے آتے تھے کہ اپنے پاس یہ سلسلہ چلتا تھا. اور آپ یقین مانیے کہ ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، انسان مر رہے ہیں ان کا احساس نہیں اور وہ جانوروں کے کرے. تو کتا پالنا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک ہو جاتا ہے. کم سے کم 3 مرتبہ دھوئیں گے تو پاک ہوگا. پہلے اچھے سے مٹی سے لکھا ہے فقہ نے، کیونکہ اس وقت صابن نہیں تھے، پہلے صابن وغیرہ استعمال کر کے اچھے سے دھو کے پھر 3 مرتبہ کم سے کم دھوئیں گے تو برتن پاک ہوتا، نہیں تو برتن ناپاک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو کتا پالنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، اللہ کا کرم ہے اپنی مسلم کمیونٹی ابھی بہرحال محفوظ ہے، لیکن جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے، جو ماڈرن کہہ کے رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جو سمجھتے بہت ماڈرن ہیں اور بہت پیسہ آ گیا، تو وہ دیکھا دیکھی یورپین کے اور امریکن لوگوں کا دیکھا دیکھی بس اسی کلچر کو اپنا کے جو ہے تو کتے لے کے جو ہے تو رسی ڈال کے صبح میں جو ہے تو باہر لے جا کے دنیا کو دکھا کے ان کی پوٹی صاف کرتے پھر خبیث کہیں گے. اپنے بچے نے کبھی چھینٹا بھی اڑ گیا پیشاب کا تو محترمہ کو جو ہے تو ڈانٹ دیتے، اس کو ڈائپر پہنا کے دینا نہیں کیا، اور پہلے اگر پیشاب نہیں کرا تھا تو کئی کو دیے میرے پاس تم نے، اور کتے کو لے کے جا کے جو ہے تو باہر اس کی پوٹی کراتے پھر رہا. ایک قیامت کی نشانیاں ایسے بھی ہیں. یعنی کیا سوچ بن گئی انسان کی. دیکھیے اولاد کے پیشاب کے چھینٹے آئے تو انسان بے چین ہو جا رہا، اور کتوں کو پال کر جو ہیں تو ان کو کراتے پھر رہے ہیں. ایسے ایسے یعنی کہ الٹی چل رہی ہے چال بس دنیا کی. اللہ اکبر. تو کتنی مرتبہ دھونا پڑے گا؟ 3 مرتبہ کم سے کم اگر دھوئے تو برتن پاک ہوتا، نہیں تو پاک بھی نہیں ہوتا، کتے نے منہ ڈالا. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر تم کبھی ان کے حال پر آگاہ ہو جاؤ، کن کے؟ یہ جو سوئے ہوئے ہیں، اور ان کو تم دیکھو تو کیا ہوگا؟ تم ڈر کر بھاگ جاؤ گے. اگر تم انہیں جھانک کر ایسا دیکھ لیے کونے بھی اندر سوئے والے تو دیکھتے ہی ڈر کے بھاگ جانا، پیچھے پلٹ جانا. اور آگے فرما رہے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جانا. ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک تو دیکھیے ان کے جسم کو سڑنے سے محفوظ رہنے کا سامان کیا اللہ نے. دھوپ اندر پہنچ رہی ہے ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی ہے، ہوائیں اندر پہنچ رہی ہیں اور وہ محفوظ رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے بٹھا دیے، اور وہ کتا بھی ایسا خطرناک دکھ رہا کہ سامنے والا اگر ادھر سے کوئی جائے تو اس نے یہ سمجھنا ارے بھائی یہ کتا تو آنکھ پھاڑ کے دیکھ رہا، اور دانت بھی بہت نوکیلے دکھ رہے، اور اندر لگتا کچھ تو بھی ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے کیا ہے کہ، اور کتے کو رکھے ہوں گے. اگر گئے تو پہلے تو کتا چیر پھاڑ کر دیتا، اگر بچ گئے تو یہ ڈاکوا نہیں چھوڑتے. یعنی ایسی وحشت اور ویسے ڈر اور ایسی ہیبت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ڈال دی تھی کہ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی وہاں جانے کی، کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی وہاں جانے کی. جنگل کا ویرانہ، اس میں کتا وہ بھی خطرناک قسم کا، اور پھر یہ لوگ اندر سوئے ہوئے ہیں. اب کوئی ایسا جھانک کر دے کہ آنکھ کھلی دکھ رہی. ابھی میں نے بتایا کس انداز میں سو رہے ہیں،
سوئے ہوئے ہیں لیکن آنکھ کھلی ہے، سوئے ہوئے ہیں حرکت چالو ہے، تو کوئی اگر جھانک بھی لے تو دیکھ کر ہی ڈر جانا، دیکھ کر ڈر جانا، ہیبت، وقار، وہ کوئی خراب نہیں دکھ رہے مگر انسان کے دل میں ہیبت بڑھ جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک بات یاد آ گئی، کہہ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب عطا کیا ہے کہ اگر کوئی میری طرف آ رہا ہے تو ابھی 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر بھی ہوگا تو اس کے دل میں میرا رعب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا ایسا رعب رکھا تھا، اتنا رعب رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایسا وقار تھا اللہ کے رسول کے چہرے میں کہ جو نیا آدمی اگر کوئی آ جاتا تو آپ کو دیکھ کر ہی جو ہے تو انہیں لرز جاتا تھا، لیکن جب بات کرتا تو دل محبت سے لبریز ہو جاتا۔ لیکن ایسا رعب تھا اللہ کے رسول کا، ایسا وقار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 1 مہینہ کی مسافت کی دوری پر بھی کوئی رہتا تو اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور آپ کی ہیبت بڑھ جاتی۔ ایک مشہور واقعہ سنے کہ نہیں، وہ دستور کا واقعہ۔ دستور کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوے سے واپس آ رہے، دھوپ کا ٹائم تھا اور بہت شدت کے ساتھ دھوپ پڑ رہی تھی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ مختلف جھاڑیاں تھیں، ایک بڑا درخت تھا جس کا سایہ بہت گہرا تھا، گھنا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ درخت کو اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ دیے۔ اب بازو میں ذرا تھوڑی تھوڑی دوری پر کچھ جھاڑیاں تھیں تو ان کے سایوں میں ہم پڑ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے لگے تو آپ نے اپنی تلوار نکالی اور اس درخت کی جو ہے تو ایک ٹہنی کا کچھ کیا کہیں گے لکڑی وغیرہ نکلی ہوئی تھی، کچھ تھی، اس پر اپنی تلوار لٹکا دی اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ایک دشمن آیا، اس نے دیکھا سب صحابہ دور ہے، قریب میں کوئی ہے نہیں، اور وہ بھی جھاڑیوں میں پڑے ہوئے، سب تھکے ہوئے سوئے ہوئے ہیں، اور یہ صاحب بھی سوئے ہوئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ تو وہ خاموشی سے آیا، اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے قریب میں لا کر کہا اٹھو اور بولو اب مجھے تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، بولو کون بچائے گا مجھ سے۔ تو اللہ کے رسول نے بڑے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس کو دیکھا اور صرف یوں کہا اللہ۔ جیسے ہی آپ نے کہا اللہ، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ نے بچا دیا، اب تو بول تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو نے بولا آپ ہی بچائیں گے، آپ بچائے تو بچ سکتا ہوں، نہیں تو میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جا میں معاف کر دیتا ہوں تجھے۔ سبحان اللہ، آپ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ لیکن معاف کرنے سے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں لیکن ایمان قبول کرو۔ بولے نہیں، ایمان قبول نہیں کرتا ہوں، میں ایمان قبول نہیں کرتا ہوں، یعنی ایک اللہ ہے نہیں بولوں گا، لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں۔ بولے کیا وعدہ کرتا ہے؟ وعدہ یہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آؤں گا، اور اگر کوئی آپ سے لڑ رہے تو ان کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ یہ ہیبت تھی کہ آپ کی زبان سے ایک جملہ کیا نکلا، اس ہیبت سے اس کے راشا طاری ہو گیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی اور وعدہ کر کے چلا گیا، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ارے یار آج تو ایک ایسی شخص کے پاس سے آیا ہوں جس کو میں نے پوری دنیا میں سب سے بہتر انسان سمجھتا ہوں۔ یہ ہے، ایسا رعب تھا۔ لیکن آج ہے کیا ایسا رعب؟ اپنا مسلمانوں میں ہے کیا رعب؟ بھئی ہم بھی تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں نا، اور اللہ کے رسول کے جو سچے امتی ہیں ان کا بھی رعب پڑتا تھا۔ 7ویں صدی ہجری میں بات سے بات نکل رہی، سنا دیتا ہوں آپ کو۔ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے کیا حال کرے تھے؟ پورے بغداد کو تہس نہس کر کے رکھ دیے تھے۔ صرف ایک دن میں بغداد میں 2.5 لاکھ لوگوں کو شہید کرے تھے تاتاریوں نے۔ کتنے؟ 2.5 لاکھ لوگوں کو
تاتاریوں نے ایک دن میں شہید کرے تھے، ختم کر دیے تھے۔ اور ایک گاؤں تھا دربند عراق کے اندر، تو وہاں پر یہ لوگ حملہ آور ہوئے۔ تو حملہ آور ہوئے تو اب جیسے گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو پورا شہر لوگوں نے خالی کر دی، پورا شہر خالی کر دیا۔ ارے بھائی تاتاری آ رہے، اور تاتاریوں کی ایسی ہیبت بڑھ گئی تھی لوگوں کے دلوں میں کہ کہاوت مشہور ہو گئی تھی کہ اگر آپ سے کہا جائے ان التتر قد انہزموا فلا تصدق، اگر کوئی یہ کہے کہ کہیں پر بھی دنیا میں تاتاریوں کو شکست ہو گئی تو اس نیوز کو صحیح نہیں ماننا، اس نیوز کو صحیح نہیں ماننا، اس لیے کہ تاتاری ہار نہیں سکتے۔ یہ مشہور ہو گیا تھا، اور ایک دن میں انہوں نے 2.5 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اور ایسی ہیبت تھی کہ جب ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ دربند شہر میں آ رہے تو پورا کی پورا شہر خالی کر دیے لوگوں نے۔ اور جب وہ لوگ شہر میں داخل ہوا شہزادہ اور اس کی فوج، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر کیا تھا، ہر گھر محل کا نمونہ تھا، بڑے بڑے محلات، عالی شان عمارتیں، اور اس کے اندر مرصع سازی کے کام، ڈیکوریشن۔ وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے محلوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہم سے ڈر کر، کوئی نہیں ہے شہر میں۔ شہزادے نے اپنی فوج سے کہا ذرا رونڈ مارو، تھوڑا پانی، ذرا رونڈ مارو، ذرا دیکھو کوئی ہے کیا شہر میں، دیکھو ذرا۔ شہر میں جا کر راؤنڈ مارو اور دیکھو کہ کوئی بچا ہوا تو نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جا کے، فوج نے جا کے دیکھا تو 2 شخص ملے۔ کتنے ملے؟ 2 شخص ملے۔ وہ تھے جمال الدین، شیخ جمال الدین دربندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خادم تھے۔ فوج نے ان کو پکڑ کے شہزادے کے سامنے لے کر آئے۔ شہزادے نے کہا دماغ نہیں ہے آپ کو، ہم لوگ آ رہے ہیں تو پورا شہر خالی ہو گیا، تمہارے کو کیا جینا نہیں ہے کیا؟ شہر چھوڑے کیوں نہیں تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے گھر میں تھے، یعنی مسجد میں تھے۔ تو شہزادے نے کہا اللہ کے گھر میں تھے، کہاں تھے وہ ہم کو نہیں معلوم، ہماری تلواریں کتنی خون کی پیاسی ہے اس کا علم نہیں ہے تم کو؟ تو انہوں نے کہا اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، بولے اس سے ڈرتے نہیں ہم۔ بولے پھر کس سے ڈرتے؟ تو حضرت نے کہا اللہ سے ڈرتے، یہی انداز، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی ہیبت طاری ہو گئی شہزادے پر۔ کون شہزادہ؟ جس کے آنے کا تذکرہ سن کر پورا شہر لوگوں نے خالی کر دیا۔ شیخ جمال الدین دربندی کے صرف ایک جملہ کہنے کہ اللہ بچائے گا، ایسی ہیبت اس پہ طاری ہو گئی کہ جو ایک دن میں 2.5 لاکھ لوگوں کو قتل کروا دیا جس نے، اس نے کہا کہ بابا چھوڑو یہ بڑے میاں ذرا الگ دکھ رہے، اپنے کو جان دو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے صرف چھوڑا ہی نہیں، دھیرے دھیرے کبھی کبھار وہ ان کی خدمت میں جانے بھی لگا، اور اللہ نے ایسی ان کی نظر کے اندر یہ کرامت رکھی تھی اور ان کی بات میں تاثیر رکھی تھی کہ بار بار وہ آتا گیا اور حضرت سے کچھ سنتا رہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند مہینوں میں پھر اس نے خود اسلام قبول کیا۔ آج یہ ہے کیفیت، اللہ حفاظت کرے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم نے محمد سے وفا ہی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کی شریعت، آپ کی ہدایات سب جانتے ہم، لیکن جو چیز ہمارے مفاد میں ہوتی ہے اس کو تو لے لیتے، جس سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیتے۔ بس یہی چیز ہے کہ آج ہمارے اندر بزدلی ہے، ہیبت دوسروں کی جبھی بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اس طرح ہم نے ان کو جس طرح ہدایت دی تھی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا، ان کو حوصلہ دیا تھا، ہم نے ان کو غار تک پہنچایا تھا، غار میں سلامت رکھا، 309 سال تک زندہ رکھا. تو جس طریقے سے ہم نے یہ کیا، اسی طریقے سے ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو 309 سال کے بعد اٹھایا. کتنے سال کے بعد؟ 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں پوچھے ایک دوسرے سے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی اپن کتنی دیر سویا، کتنی دیر کے بعد اٹھے اپن؟ یہ آپس میں بات کر رہے ہیں. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو ان میں سے کسی نے کہا رہے بھئی ایک دن سوئے ہوں گے نہ، تو تھوڑا اور زیادہ کم 19-20 سوئے ہوں گے. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، پھر کسی نے کہا رہے بھئی اللہ کو معلوم ہے کتنا سوئے، کیا بحث کرنے کا ہے. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ پیسے دے کر جو ہے تو شہر میں بھیجو کس کو تو بھی کھانا لانے کو، بھوک لگی. کتنی دیر سوئے، کتنی دیر جاگے، اس سے کیا لینا دینا، اللہ کو معلوم ہے کتنی دیر سوئے. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ پیسے چاندی کے سکے لے کر کسی کو بھیجو شہر میں. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور وہ یہ دیکھے کہ کہاں پر پاکیزہ کھانا ملتا ہے وہ لے کر آئے. جہاں ذائقے دار ملتا وہاں نہیں جانا، جہاں حلال اور پاکیزہ ملتا وہاں جانا. ہم کیا کرتے؟ ذائقے دار دیکھتے. میرے آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے بامبے میں محمد علی روڈ پر زکریا مسجد کے سامنے ایک ہوٹل ہے نانومل، ویج ریسٹورنٹ. روٹی دال وغیرہ اور وہ پنیر کے ڈشز، گھر کے جیسی روٹی، واقعتاً گھر کے جیسی روٹی، اور بھیڑ ہے کہ بس پوچھو مت. تو ہم بھی بڑے شوق سے جاتے تھے، کھانا بڑا بہترین، تھوڑا مہنگا تھا لیکن اچھا بنا تھا، تو کبھی چلے جانا. ایک دن ناشتے کو گئے تو روٹی بن رہی تھی، تھوڑا ویٹ کرنا پڑ رہا تھا، اور صبح گئے ہم. تو صبح گئے تو خبیث کا بچہ شروع ہو گیا، وہ تو کرا انہوں نے، ٹھیک ہے بھئی ان کا اپنا ٹریڈیشنل ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. بعد میں نکالا بوتل، اور بوتل نکال کے وہ جتنے آئٹم ہیں کھانے پکانے کے کرنے کے سب پہ چھڑک رہا نا انہیں. ارے مولا یہ کیا ہے یہ؟ پھر دل کو تسلی دیا میں تھوڑا، گنگا جل ہوں گا مولا، گنگا جل. ارے وہ گنگا جل نہیں تھا، کیا تھا؟ ہاں، کبھی منہ کے ذائقے کو نہیں جانا، ایسا کرتے. یہ اپنے پاس یہاں پر گنج میں جو جیڈی پیڈی بہت چلتا تھا، ہاں ابھی ہے لیکن اب مسلمان کم ہوئے شاید، ایسا لگ رہا. مگر انہیں بھی جو ہے میں نے سنا، میں نے دیکھا نہیں اس کے بارے میں. ہاں یہ جو جے ڈی ویڈی ہے نا یہ آپ کے گنج میں، اس کے بارے میں بھی سنا میں کہ انہیں بھی جو ہے صبح گو موتر جو ہے تو چھڑکتا. واہ 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 واہ، کیا مسلمان ہے. اپن ذائقے کو جاتے، ذائقے کو نہیں جانا، کبھی بھی ذائقے کو نہیں جانا. ہاں حلال پاکیزہ چیز کہاں ملتی اس کا اہتمام کرنا، کھانے پینے کے اندر معاملے میں خاص طور پر. اب کبھی ایسا ہوتا، چلو اب تو یہاں ملک میں کبھی ایسا اللہ کرے بھئی آپ کامیاب ہو تجارت کے لیے، ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے آپ باہر جائے کبھی، تو کیا کرو گے؟ اب ایئرپورٹ پہ اس پہ جو ملے گا آپ کو، مٹن ملے گا، جو بھی ملے گا یا چکن ملے گا، گارنٹی رہتی کیا؟ حلال ہے بول کے گارنٹی. ایئرپورٹ میں بھی ہے، اس میں فلائٹ میں بھی آ جاتا تو گارنٹی ہے اس کی کچھ. کیا کرنا پھر؟ بھوکے مر جانا؟ بھوکے نہیں مرنا، سیدھا بولنا سی فوڈ لے کے آ. بولنا بھائی کیا لے کے آ؟ سی فوڈ لے کے آ. نہ رہے باس نہ بجے بانسری. اس کو تو حلال نہیں کرنا پڑتا نا. کیا مچھی کو بھی حلال کرتے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے؟ کرتے کیا؟ اپنے غنی پورے والے کرتے کیا؟ مچھی کو تو حلال نہیں کرنا پڑتا نا. تو کبھی ایسا باہر جانے کا اتفاق ہو تو ٹینشن نہیں لینا. اپن نیوٹرل بھی دکھتے، اس میں تھوڑے سے لبرل بھی دکھتے اور تھوڑے اچھے بھی دکھتے. سیدھا بولنا بھائی سی فوڈ لے کے آ. کیا لے کے آ؟ ہاں سی فوڈ کھائے تو بنداز کھا لینے، اس لیے کہ اس میں حلال اور حرام کا
نہیں رہتا، تو یہ کھا لینا۔ بہرحال میں نے اور بھی 2-3 آیتیں پڑھی تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا، اب بہت ٹائم ہو گیا۔ 5 منٹ پہلے آنے والوں کی بھی آنکھیں ٹائٹ ہے، لمبے سو کے آ رہے تم، تو بند کر دیے جلدی سے اب۔ بہرحال تھوڑا سا بول کے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ جس طرح اصحاب کہف پر 2-4 باتیں اس سے سمجھنے کی ہیں کہ اصحاب کہف پر طویل نیند اللہ تعالیٰ نے دی۔ کتنی طویل؟ 309 سال تک سوئے، لیکن جب اٹھے تو صحت مند، جب اٹھے تو صحت مند۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن کس کا؟ جو غور کرے تو تقدیر پر، اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی قدرت پر غور کرے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ جتنے حالات آتے ہیں نا، NRC ہے، یہ ہے، فلسطین کے حالات ہیں، تو کبھی ایسا ڈرنا نہیں ذہن میں لانا وہ خبیث کو۔ خبیث نمبر 1 فرعون، خبیث نمبر 2 نمرود، خبیث نمبر 3 قارون، نمبر 4 شداد، ایسے جتنے بھی ہیں سب کو ذہن میں لانا۔ پھر سوچنا ہو رہا انہوں تو بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے، دنیا پر حکومت کرے، مگر مرے کتے کی موت۔ مرے کس کی موت؟ تو کبھی ڈرنا نہیں حالات خراب ہو تو، اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا، ان چیزوں کو غور کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بول بچن۔ تو اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا۔ کس پہ یقین رکھنا؟ دوسری بات جو سمجھ میں آئی ہے، 309 سال کے بعد اٹھے، تو یہ ہے موت فنا کا نام نہیں ہے۔ موت کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ نیند ہے۔ موت بھی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا النوم اخت الموت۔ نیند کیا ہے؟ نیند کیا ہے؟ موت نیند کی بہن ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ موت کیا ہے؟ نیند کی بہن ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ جو سمجھتے ہیں کہ جلا دیے، بہا دیے، گیدوں نے کھا لیے اور کبھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ حکم دے گا، سب حاضر ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت واقع ہونے تک جتنے انسان پیدا ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ کھڑے کریں گے، چاہے وہ سمندر میں بہا دیے گئے ہوں، چاہے جلا دیے گئے ہوں، چاہے دفنائے گئے ہوں، چاہے کسی نے کھا لیا ہو، چاہے چورا ہو گئے ہو، اللہ سب کو کھڑا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے جب وہ بندے کو بھیجے جاؤ لے کر آؤ کھانا، تو کیا ہدایت کی رہے اس کو؟ بولے جا کے خاموشی سے دیکھنا پاکیزہ اور اچھا صاف کھانا کہاں ملتا۔ تو مومن کو چاہیے ہر حال میں حلال اور پاکیزہ کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارا دل نمازوں میں کیوں نہیں لگتا؟ نمازوں میں کیوں نہیں لگتا؟ عبادتوں میں کیوں نہیں لگتا؟ رزق اگر تھوڑا بھی 19-20 بھی رہا، رزق اگر 19-20 بھی رہا تو عبادتوں میں لذت نہیں ملتی انسان کو۔ یاد رکھے یہ جملہ، رزق اگر 19-20 بھی رہا تو عبادتوں میں لذت کا سرور انسان کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے رزق کو ہمیشہ حلال اور پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال اب یہ لوگ جو ہے وہ جاتے، بندے اللہ کا بندہ جاتا کھانا لانے کے لیے، خاموشی کے ساتھ اب ہدایت دے دیے تھے بھائی گڑبڑ کرنا نہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، کسی کو پتہ نہیں چلنا کون ہے تم، خاموشی سے کھانا لے کر آنا۔ انہوں ویسی خاموشی کے ساتھ جاتے، اور اناج بھی، وہ کھانا بھی جو ہے پہلے تو دیکھ کے دنگ رہ جاتے، ارے اپن سوئے تھے تو کچھ اور منظر دکھ رہا تھا، ابھی کچھ اور۔ مار بولیں گے چپ کہے کو جان دو رزق لینے کا، پہلے اپنے کو سمجھا کے بھیجے کہ خاموشی سے جاؤ، خاموشی سے آؤ۔ تو ایک دکان پہ گئے، کھانا وغیرہ لے لیے، اب پیسہ دینے کی بات آئی تو اپنا سکہ نکال کے دیکھے، انہیں ہاتھ میں لیا، اوپر نیچے دیکھنا شروع کر دیا۔ انہیں بولا یار اس کو ملا خزانہ کچھ، تو بھی مٹکا ملا اس کو۔ انہوں نے اور بھی 2-4 لوگوں کو بلایا، ارے ادھر آؤ جی بھائی، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، بولے یہ دیکھو، بولے کون سا سکہ لے کے آئے، بولے صحیح صحیح بولو، بولے کہاں ملا یہ؟ انہوں نے بولا ارے ہمارے ہے بھائی، ملا کہیں کا؟ یہ ہمارے، بولے ہے ہی نہیں یہ دیکھو، بولے کون سا ہے یہ کون سا سکہ ہے؟ یہ دیکھو یہاں کا، یہ ہو گئے 200-300 سال پرانا سکہ ہے۔ بولے ہاں۔ پھر وہ بات جمع ہوتے گئے لوگ،
بات پھیلتے گئی، بات جو ہے بادشاہ تک گئی، ان کو پکڑ کے رکھے، پھر وہ بادشاہ کے سامنے پہنچائے گئے، اور پھر بادشاہ نے تحقیق کی۔ بادشاہ کے ریکارڈ میں، گورنمنٹ کے ریکارڈ میں تھا کہ ارے بھائی وہ ڈیشیس کے زمانے میں کچھ لوگوں نے جو ہے ایمان قبول کیا تھا، اور ڈیشیس نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، اس لیے وہ لوگ غائب ہو گئے تھے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ تو گورنمنٹ نے ان کا ریکارڈ لکھ کر رکھا تھا پورا، وہ ریکارڈ نکالا گیا تو دیکھے اس میں سے یہ ایک ہے۔ بولے باقی کے کہاں ہیں تمہارے؟ تو انہوں نے بولے چلو بولے لے کے چلتا ہوں۔ اب انہوں بھی حیرت میں پڑ گئے نا یہ معجزہ دیکھ کر، چلو بولے میرے ساتھ۔ اب ان کو لے کر نکلے، اناج بھی ہے ساتھ میں، یعنی کہ کھانے کا بھی لیے، اور ان کو لے کر نکلے، اور جہاں غار تھا وہ غار کے تھوڑا قریب پہنچے تو غار میں جو لوگ تھے انہوں نے دور سے دیکھا، ارے بھائی ان کو سمجھائے تھے اپن کہ خاموشی سے جانا خاموشی سے آنا، انہوں پوری فوج لے کے آگے، بولے انہوں پوری فوج نکل آگے۔ تو انہوں بولے چلو بھائی اپن یہاں سے کھسکو پہلے، تو یہ سب کے سب وہاں سے نکل گئے، یہ سب کے سب وہاں سے نکل گئے۔ اب وہ بادشاہ بھی، یہ سب ایمان والے ہیں، اب یہ دشمن نہیں ہے۔ 309 سال کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو وہ تو مر گیا، کھپ گیا ڈیشیس، اس کے بعد پوری سلطنت کے اندر اسلام پھیل چکا تھا، سارے ایمان والے تھے، اور وہ لوگ خوشی سے آ رہے تھے، یہ تو ڈر کے نکل گئے سب کے سب۔ اب وہ جب آئے غار میں پہنچے تو دیکھیں یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو بادشاہ بولے ارے یار، بولے انہوں اپنے کو دیکھ کے نکل گئی کیا ہے؟ تو یہ جو گئے تھے یملیخا صاحب، جو گئے تھے کھانا لانے، ان کا نام تھا یملیخا۔ تو یملیخا صاحب بولے رحمہ اللہ کہ ہو سکتا وہ غلط فہمی میں ڈر کے چلے گئے، آپ لوگ یہیں ٹھہرو، تم ساتھ میں رہے تو کہیں چھپے والے بھی رہے تو نکلتے نہیں، یہیں ٹھہرو تم، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ بولے انہوں گئے، انہوں بھی غائب، وہ 6 بھی غائب، اور انہوں گئے تو ان کو بھی اللہ نے کر دیے غائب، پھر ان کا پتہ نہیں چلا، پھر ان کا پتہ چلا ہی نہیں۔ پھر اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کیا کرنا، ارے بھائی یہ تو بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہو گیا، یعنی 309 سال کے بعد یہ اللہ کے نیک بندے زندہ سلامت، تن و من چست اور بالکل صحت مند اٹھے ہیں، یہ بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہے، ہم کو یہاں پر ان کی یادگار میں کچھ تو بھی عمارت بنانا چاہیے، کچھ تو بھی، ہاں جیسے شہید اسمارک ہوتا ہے تو بولے ان کا ایک اسمارک بنا لیں گے اپن۔ کیا بنانا؟ کوئی بول رہا عمارت بنانا، کوئی کچھ بول رہا، کوئی کچھ بول رہا۔ بادشاہ نے بولا بولے چلو مسجد بنا لیتے ہیں، اور وہاں پر پھر ایک مسجد بنا دی گئی۔ کیا بنا دی گئی؟ مسجد بنا دی گئی ہے۔ ہاں یہ مشرکین مکہ گئے تھے یہودیوں کے پاس، کہہ رہے بھائی کچھ تو بھی بتاؤ، تم اہل کتاب ہے، یہ ہمارے مکہ میں انہوں بہت پریشان کر دیے، سچے ہیں جھوٹے ہیں کیا ہے کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، ہم لوگ تو جاہل ہے، تم بتاؤ کیا ہے۔ تو یہ یہودیوں نے سوال دیے تھے کون ہے کیا ہے بول کے، یہ پورا واقعہ ہے، اور اللہ نے اسی میں مشرکین کو یہ بھی بتا دیا جو یہ کہتے تھے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم سے حساب نہیں ہوگا؟ دیکھو مرو گے تو زندہ کیے جاؤ گے، یہ دیکھو 309 سال تک رہے، کروٹ لیتے رہے، سوئے رہے، لیکن اللہ نے بیدار کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے، ان کے اوپر کتنے سال تک؟ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو اٹھایا تھا، کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد، اور وہ بھی جب اٹھے تو بالکل صحیح سلامت تھے۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسا چاہے، اللہ کروڑوں سال کے بعد سب کو زندہ کر دے، اربوں خربوں سال کے بعد زندہ کر دے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت پر یقین بڑھنا۔ یہ دجالی فتنے جب آئیں گے نا تو اس وقت یقین کی بہت ضرورت رہے گی۔ یہ جو بار بار یہ پڑھ رہے نا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچاتی ہے، مطلب یہ کہ وہ یقین کی قوت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، وہ ایمان کی حرارت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ اس حرارت کے ہوتے ہوئے بڑے سے بڑا فتنہ بھی اس حرارت سے ٹکرا کر جو ہے تو پاش ہو جانا۔ ہاں لیکن کب ہوگی وہ حرارت پیدا؟ سرسری پڑھنے سے نہیں، سمجھ کر پڑھنا ہوگا، سمجھ کر سننا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ سننا بولے تو خالی برائے سننا نہیں، اللہ کی قدرت پر یقین اپنے دل میں پیدا کریں گے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ میں نے اور بھی 2-3 آیتیں پڑھی تھی
لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو لے لوں گا تو پھر کافی وقت ہو جائے گا، اس لیے آج کے درس کو یہیں پر میں ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے، اور جتنی باتیں اس میں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک چٹھی آئی ہے جناب خواجہ معین الدین صاحب اور ان کے بھائی جناب خواجہ نعیم صاحب، ان دونوں حضرات کی طبیعت ناساز ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ خواجہ معین الدین صاحب کو بھی اور ان کے بھائی جناب خواجہ نعیم الدین صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ شفائے کلیہ عطا فرمائے، شفائے عاجلہ دائمہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے تمام ہی بیماروں کو صحت عاجلہ عطا فرمائے، شفائے کلیہ عطا فرمائے۔ دعا کریں مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، توکلت علی الحی الذی لا يموت، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، مولا کریم رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مولا کریم بہرحال انسان ہیں اور انسان کمزور ہیں۔ اللہ شیطان نے آپ کے سامنے قسم کھائی ہوئی ہیں ہم انسانوں کو بہکانے کی۔ اللہ آپ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو ہم شیطان کے وساوس سے اور نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ مولا کریم جتنے گناہ ہوئے ہیں، جتنے خواہشات نفسانی کا شکار ہوئے ہیں، جتنے وساوس شیطانی کا شکار ہوئے ہیں، مولا کریم ان تمام سے آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ معافی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے، اللہ توبہ کی توفیق بار بار نصیب فرمائیے، اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرمائیے، اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اللہ نیک اعمال سے، نمازوں سے، طاعتوں سے، نوافل سے، مستحبات سے اللہ شغف اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت پیدا فرما دیجئے۔ مولا کریم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیفیں ہمارے لیے اٹھائی ہیں، اللہ کیسے رات کی تنہائیوں میں اپنی امت کا سوچ کر آپ جو ہے اپنے آنسوں سے، اپنی آنکھوں سے آنسوں کے اللہ موتیوں کو بہایا کرتے تھے۔ اللہ ہم نے آپ کے آنسوں کے موتیوں کی قدر نہیں کی، اللہ آپ کی سنتوں کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال پھینکا ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیسے امید کریں کہ کل حشر کے میدان میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر سکیں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنا دے۔ مولا کریم آپ کی شفاعت مقدر فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ یقیناً ہماری محبت میں کچھ کمی ہوگی، لیکن اے اللہ دل کی گہرائیوں سے، اللہ دل کے روئے روئے میں، اللہ خون کے ہر قطرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ ہر وقت آپ کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ بڑی حسرت ہے کہ جیتے جی ان سر کی آنکھوں سے خواب میں ہو۔ اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیجئے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیجئے، آپ کے رخ انور کو دیکھنے کی حسرت ہے۔ مولا کریم حشر کے میدان میں اللہ میرا حساب ہو، ہمارا حساب ہو تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپا کر لیجئے۔ مولا کریم بہت گناہ ہیں، اللہ علانیہ خفیہ، اللہ جلوت میں خلوت میں، اللہ کوئی لمحہ کوئی موقع ایسا ہم نے نہیں چھوڑا جس میں اللہ کوئی نہ کوئی گناہ نہ کیا ہو۔
اللہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے رزاق ہیں، سب کچھ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اگر نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ مالک ایک، معبود ایک، اللہ ایک، رب ایک۔ آپ کے علاوہ زندگی میں ہم نے کسی کو نہیں مانا۔ ہاں مانا کہ ہم گنہگار ہیں، مانا کہ ہم خطا کار ہیں، مانا کہ ہم مجرم ہیں، لیکن اللہ یہ بھی تو دیکھ کہ تیرے علاوہ کبھی کسی کو نہیں مانگا، کبھی کسی سے نہیں مانگا، کبھی کسی کو نہیں مانا۔ اللہ اسی صفت کی بنیاد پر مولا کریم معاف فرما دیجئے۔ آپ کو معاف کرنے والے تو پسند ہے نا۔ اللہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی، آپ نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بنی آدم گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب آج آپ کے دربار میں، آپ کے سامنے اللہ ذلیل بن کر، عاجز بن کر، کمتر بن کر، حقیر بن کر، عاجز بن کر اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں۔ مولا ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیجئے، اللہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ مولا معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، آپ کے علاوہ کسی سے امید نہیں، آپ کے علاوہ کسی سے یقین نہیں۔ اے اللہ بالکل پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، راحت میں، خوشیوں میں، مسرتوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما، عظمت پیدا فرما، ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبتوں کو پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کو، اللہ ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات، کامیابی اور سرخروئی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ انہیں اس دنیا میں اخلاق نبوی کا پیکر بنا دیجئے، اپنے دین کی دعوت اور خدمت اور تبلیغ کے لیے اللہ انہیں قبول فرما دے۔ اللہ صحیح طریقے پر صحیح اسلامی خدمات کو انجام دینے والا بنا دے۔ مولا کریم ہماری اولادوں کو آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مولا کریم جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک رخصت ہو چکا ہو، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اللہ کتنی ہماری بہنیں ہیں اللہ جو جوانی کی عمر سے گزرتے ہوئے اللہ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچا جاتی ہیں، لیکن چند اخراجات کی وجہ سے اور رسومات اور خرافات کی وجہ سے صحیح مناسب جوڑوں کے حقدار نہیں بن پاتی ہیں۔ اللہ جتنی ہماری بہنیں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ سب کے لیے بہترین جوڑ پیدا فرما دیجئے اور ان کے ملاپ کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما دیجئے، ان کے اسباب پیدا فرما دیجئے، ان کے رزق میں برکتوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلیہ عطا فرما، بالخصوص جو یہاں نام آئے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے رشتہ داروں کو بھی، پوری امت مسلمہ کو اللہ شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم یہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں بھی اللہ اس رات کے وقت میں آ کر آپ کے کتاب مقدس کی تعلیم کو سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں اللہ ان تمام بہنوں کو، ہماری ان تمام ماؤں کو آپ قبول فرما، ان کی زندگیوں میں برکتوں کے فیصلے فرما، ان کی اولادوں کو اور ان کے شوہروں کو ان کے لیے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی راحت کا سامان کرنے والا بنا دے۔ اللہ ان کی نسلوں میں دین اور ایمان کے داعی پیدا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے ہوئے حال زار پر رحم فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ واپس فرما۔ اے اللہ ان کے اپنے ملک کو اللہ کی مستقل ملک کی حیثیت میں اللہ ان کو عطا فرما۔ مولا کریم اس ملک بھارت میں اور ہر جہاں کہیں پر بھی مسلمان ہیں ہر جگہ پر اللہ مسلمانوں کو دین و ایمان کے ساتھ، اسلامی شعائر کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ زندہ رہنا اور عمل کرنا ان کے لیے اس ملک میں آسان فرما۔
اے اللہ دعوت و تبلیغ کے مراکز کی، خانقاہوں کی، اداروں کی، جامعات کی، مساجد کی، تنظیموں کی، علماء کی، دین کا کام کرنے والے ہر فرد کی اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں کے اوقاف کی، مسلمانوں کی شریعت کی اور شرعی مسائل کی اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما، مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو لوگ مسلمانوں کے خلاف اس ملک میں سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کی فکروں کو، ان کے مزاجوں کو اسلام کے لیے اے اللہ پلٹ دیجئے، اسلام کے موافق ان کو بنا دیجئے۔ اے اللہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہم دیکھ چکے ہیں، ہے آیا یوں رشتہ تار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اے اللہ اس صنم خانے کے جو پاسباں ہیں ان کو اسلام کے پاسباں بنا دے۔ اے اللہ اس ملک کے صنم خانوں کے پاسبانوں کو اسلام کے پاسبان کی طور پر قبول فرما دے۔ مولا کریم صحت کلیہ عطا فرما، جسمانی اور ایمانی صحت عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، دلوں کے راز کو جاننے والے ہیں، ذہنوں کی فکروں کو جاننے والے ہیں، دماغ کی سوچوں سے آپ واقف ہیں۔ جو جو چیزیں ہماری مصلحت میں ہیں، جو ہماری خیر میں ہیں، اللہ وہ ساری چیزیں عطا فرما۔ جو چیزیں ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے اللہ جس سے نقصان دہ ہو سکتی ہیں اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اور ہماری اس مختصر سی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔